السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ورلڈ ہیریٹیج آفیشیل۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے دریائے سندھ کے بارے میں۔ دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا جو دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی 2000 میل یا 3200 کلومیٹر ہے۔ اس کا مجموعی نکاسی آب کا علاقہ 4,50,000 مربع میل یا 11,65,000 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے یہ پہاڑی علاقہ قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش میں 1,75,000 مربع میل یا 4,53,000 مربع کلومیٹر ہے اور باقی پاکستان کے میدانوں میں بہتا ہے۔ چینی علاقے تبت میں ہمالیہ کا ایک ذیلی پہاڑی سلسلہ کیلاش ہے۔ کیلاش کے بیچوں بیچ کیلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے، جس کے کنارے پر جھیل مانسروور، جسے دریائے سندھ کا منبع بھی مانا جاتا ہے۔ اس جھیل میں سے دریائے سندھ سمیت برِ صغیر میں بہنے والے 4 اہم دریا نکلتے ہیں۔ ستلج ہاتھی کے منہ سے نکل کر مغربی سمت میں بہتا ہے۔ گنگا موڑ کی چونچ سے نکل کر جنوبی سمت میں بہتا ہے۔ ایک زمانے تک دریائے سندھ کی تحقیق جھیل مانسروور تک ہی سمجھی جاتی رہی، حتیٰ کہ 1118 میں ولیم مور کرافٹ نے اس علاقے میں جا کر بتایا کہ سندھ کا نقطۂ آغاز جھیل مانسروور نہیں بلکہ جھیل میں جنوب سے آ کر ملنے والی ندیاں ہیں۔ اس نظریہ پر مزید تحقیق کرتے ہوئے سیون ہیڈن 1907 میں جھیل سے 40 کلومیٹر اوپر سنگی کباب یا سینگے کباب کے علاقے میں جا پہنچا، جہاں بہنے والی ندی گارترنگ یا گارتانگ ہی جھیل مانسروور کو پانی مہیا کرتی ہے۔ اس لیے گارتنگ ندی دریائے سندھ کا نقطۂ آغاز ہے۔ سنگی کباب کا مطلب ہے شیر کے منہ والا۔ اسی مناسبت سے دریائے سندھ کو شیر دریا کہا جاتا ہے۔ گارتنگ ندی شمال مغربی سمت سے آ کر جھیل مانسروور میں ملتی ہے۔ یہاں سے دریا لداخ کی سمت میں اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ دریا کے شمال میں قراقرم اور جنوب میں ہمالیہ کے سلسلے ہیں۔ وادی نیبرا کے مقام پر سیاچن گلیشیئر کے پانیوں سے بننے والا دریا نیبرا اس میں آ کر ملتا ہے۔ یہاں تک دریا کی لمبائی تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ پھر دریائے سندھ پاکستانی علاقے بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دریائے شیوک اس میں آ کر ملتا ہے۔ پھر 30 کلومیٹر مزید آگے جا کر سکردو شہر کے قریب دریائے شیگر اس میں آ گرتا ہے۔ مزید آگے جا کر ہندوکش کے سائے میں دریائے گلگت اس میں ملتا ہے اور پھر نانگا پربت سے آنے والے استور دریا ملتا ہے۔ اونچی پہاڑیوں سے جیسے ہی دریائے سندھ نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے، تربیلا کے مقام پر ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اسے ڈیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے تربیلا ڈیم۔ تھوڑا سا آگے جا کر جرنیلی سڑک کے پاس اٹک کے مقام پر دریائے کابل اس میں آ ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا سفر پوٹھوہاری پہاڑی علاقے سے چلتا ہوا کالا باغ تک جاتا ہے۔ کالا باغ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ کا پہاڑی سفر ختم ہو کر میدانی سفر شروع کرتا ہے۔ کالا باغ کے ہی مقام پر دریائے سواں سندھ میں ملتا ہے۔ تھوڑا سا آگے مغربی سمت سے آنے والا کرم دریا اس میں شامل ہوتا ہے۔ مزید آگے جا کر کوہ سلیمان سے آنے والا گومل دریا دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ سے تھوڑا آگے
پنجنت کا مقام آتا ہے جہاں پنجاب کے 5 دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس آپس میں مل کر دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں۔ گڈو سے سندھ جنوبی سمت میں بہتا ہے، سکھر شہر کے بیچ سے اور لاڑکانہ اور موئنجداڑو کے مشرق سے گزرتا ہوا سیون کی پہاڑیوں تک آتا ہے۔ حیدرآباد کے پہلو سے گزر کر، ٹھٹھہ کے مشرق سے گزر کر کیٹی بندر میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دریا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے نام پر سندھ اور ہندوستان کا نام انڈیا پکارا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس دریا کو اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہتے ہیں، جو ضلع سوابی کے تحصیل چھوٹا لاہور کے ایک گاؤں ہنڈ سے گزرا ہے۔ اسی دریا کے کنارے آریاؤں نے اپنی مقدس کتاب رگو وید لکھی تھی۔ رگ وید میں اس دریا کی تعریف میں بہت سارے شلوک ہیں۔ یہ برِ صغیر کا واحد دریا ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں، اور یہ اڈیرو لال اور جھولے لال بھی کہلاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک منفرد تہذیب نے جنم لیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس دریا کو عبور کرنے کے بعد ہی وسط ایشیا سے برِ صغیر میں داخل ہو سکتے تھے۔ یہ دریا اپنی تند خوئی اور خود سری کی وجہ سے بھی شیر دریا کہلاتا ہے۔ تبت میں دریائے سندھ وہاں سے اپنے ساتھ مختلف ندی نالوں کا پانی لیتا ہوا آگے بڑھتا ہے، جہاں بورے ٹیلے اور برف سے ڈھکے سفید پہاڑ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور درمیان میں دریائے سندھ نیلے اور اٹھلے پھیلاؤ کے ساتھ بہتا ہے۔ اس کا ایک دھارا جو جنوبی سر چشمہ ہے اور کیلاش کے نشیب کے کنارے سے ہوتی ہوئی گارٹنگ اور گیاتیما کے سامنے سے گزرتی ہے، اور دوسری یعنی شمالی شاخ جو کیلاش کے سلسلے میں شمال میں سے نکلتی ہے اور بہتی ہوئی جنوبی شاخ کے ساتھ مل کر اور گلجیٹ کے قریب سے گزرتی ہے۔ یہاں دریائے سندھ کا پہلا معاون دریا گارٹنگ ملتا ہے۔ گارٹنگ دریا سندھ کے برابر ہی ہے اور ایک کھلی وادی میں بہتا ہوا آتا ہے، جس کے کنارے مغربی تبت کے صوبہ گارٹنگ کا دارالحکومت گارٹنگ واقع ہے۔ دریائے سندھ مغربی تبت کو چراغ گاہیں مہیا کرتا ہوا کشمیر کا رخ کرتا ہے۔ یہ میدانوں سے شروع ہو کر چٹانوں سے گزر کر دریائے سندھ کے کنارے کنارے اوپر کی سمت جا رہا ہوتا ہے، جس کی ایک طرف بلند و بالا پہاڑوں کی دیواریں اور دوسری سمت میں دریائے سندھ کی طرف جاتی ہوئی عمودی کھائیاں اور پھسلتے ہوئے برف کے تودے اور مٹی کی چٹانیں یعنی مستقل خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ آج کے سندھ میں زراعتی زمینیں بہت کم ہیں، کیونکہ پانی بارش دریا کے سیلاب پر منحصر ہوتا۔ بارشیں سندھ میں کم ہوتی تھیں اور سیلاب دریاؤں علاقوں اور اس کی شاخوں کے نشیبی میں گزر چکا ہوتا تھا تو زراعت کی جاتی تھی۔ اگرچہ دریائے سندھ ایک بڑے درخت کی طرح اپنی شاخیں ہر طرف پھیلائے ہوئے تھا اور وہ اپنی شاخوں کے ذریعے زمینوں کو سیراب کرتا تھا، مگر پھر بھی بہت علاقے دریائی پانی کی پہنچ سے دور تھیں۔ سیلاب میں دریاؤں کے کنارے سے نکلنے والا پانی ایک وسیع چادر کی بجائے اپنے سیلابی شاخوں میں سے گزرتا ہے اور ان کناروں سے باہر نکل کر مزید چھوٹی چھوٹی شاخوں میں پھیل جاتا تھا۔ ان کے بل کھاتے ہوئے راستے آج بھی قدرتی آبی گزرگاہیں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دریائے سندھ کے بارے میں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.